پرسنالٹی بلڈنگ اور کریکٹر گرومنگ میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا کیا رول ہے؟ سرکار واصف علی واصف کا کریکٹر بلڈنگ پرسنالٹی گرومنگ میں اتنا اہم کردار ہے کہ ان کے ساتھ 35 سالہ رفاقت میں بے انتہا ایسے واقعات آئے جہاں پہ میں ایک سائڈ پہ جا سکتا تھا وچ واز دا رانگ سائڈ. وہاں سے مجھے واپسی ایسے ہوئی کہ پتہ نہیں چلا اور میں سیدھے راستے پہ چل پڑا. اس کالج میں ہمارا کردار یہ تھا کہ حالانکہ میں 7ویں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا اس وقت، ہم لوگوں نے آ کے کالج میں بیٹھتے ہیں، کرسیاں ٹھیک کرنی ہیں کلاس سے پہلے. اٹ واز آل انگلش، بیکاز آف دا انگلش آئی گاٹ دس، اور وہ سرکل وہیں پہ چل رہا ہے. یعنی اتنا سمپل فارمولا کہ اگر لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ایف ایس سی کیا کرنی ہے، اور میں سیکنڈ میں بتا دیا کہ لو جی یہ ہے تمہارا سارا مسئلہ. سرکار نے ایک اور چیز بتا دی، کہنے غیاث شاعری تیری ٹھیک ہے، غزل بھی ٹھیک ہے، آئندہ کلام شائع نہیں کروانا. میں نے کہا بہتر دائی کہنی وے اشرف وط دی جمیاں، نہیں تو جھوٹ بول رہی ہیں، محمد واصف آیا ہے. آئی واز دا اونلی ممبر جس کو ہر محفل میں جانے کی اجازت تھی لاہور میں. جو بہت ساری محفلیں اٹینڈ کی ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی ایپیسوڈ بڑی اسپیشل ہے کیونکہ آج میں موجود ہوں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے برادر اصغر غیاث امجد صاحب کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ سنائیں؟ الحمد للہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس کام چل رہا ہے، لوگوں تک بات جاری ہے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کے حوالے سے. آفاقی پیغام ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہا، اس سے جانا ہی جانا ہے. الحمد للہ آپ کو وسیلہ بنا دیا، یہ بہت مبارک بات ہے. الحمد للہ الحمد للہ، اللہ پاک کا کرم ہے. آتے ہیں سوال کی طرف کہ جو پرسنالٹی بلڈنگ اور کریکٹر گرومنگ میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا کیا رول ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار واصف علی واصف کا کریکٹر بلڈنگ پرسنالٹی گرومنگ میں اتنا اہم کردار ہے کہ ان کے ساتھ 35 سالہ رفاقت میں بے انتہا ایسے واقعات آئے جہاں پہ میں ایک سائڈ پہ جا سکتا تھا وچ واز دا رانگ سائڈ. وہاں سے مجھے واپسی ایسے ہوئی کہ پتہ نہیں چلا اور میں سیدھے راستے پہ چل پڑا. سٹارٹ ہم کرتے ہیں 1957 میں. سرکار نے لاہور انگلش کالج کی بنیاد رکھی اور یہ واحد پہلا لاہور کا پرائیویٹ کالج تھا جہاں پہ انگلش پڑھائی جاتی تھی. اور اس زمانے میں منشی فاضل، ادیب عالم وغیرہ ہوتے تھے، وہ کر لیں اور انگلش کا امتحان دیں تو آپ کو ڈگری بی اے کی مل جاتی تھی. اس کو کہتے تھے وایا بٹھنڈا، یعنی آپ نے ادھر سے جانا ہے. اس کالج میں ہمارا کردار یہ تھا کہ حالانکہ میں 7ویں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا اس وقت، ہم لوگوں نے آ کے کالج میں بیٹھتے ہیں، کرسیاں ٹھیک کرنی ہیں کلاس سے پہلے اور پھر اپنے گھر چلوا جانا ہے. اب ہوا یہ کہ یہ ترتیب جو تھی کہ آپ نے کرسیوں کی ترتیب صحیح کرنی ہے، یہ ٹریننگ شروع ہو رہی ہے ہماری کہ کرسیوں کی ترتیب ٹھیک کریں، وہاں سے آپ آگے چلیں گے، ڈسٹنگ کریں اور جائیں. اور اس کے بالکل اپوزٹ عجیب سی بات یہ ہوئی کہ سرکار کا ایک آفس ٹیبل تھا گلشن راوی میں، اور نارمل بے ترتیب چیزیں پڑی ہوتی تھیں. تو ایک دن میں نے ذرا تھوڑا اٹھا کے ترتیب میں رکھنے کی کوشش کی تو سرکار کہنے لگے بات سنو، اس بے ترتیبی میں ہی میری ترتیب ہے، واہ 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 واہ، اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا، یہ وہی ترتیب ہے جیسے ہے، اس کو ویسے ہی رہنے دیں. اور اسی طرح وہ ٹیبل ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا، ہمیں چھیڑنے کی اجازت نہیں تھی، بالکل ہی نہیں تھی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ میٹرک نے سینٹرل ماڈل اسکول سے کیا، داخلے کے لیے بڑے اچھے نمبر تھے. فارم اپلائی کرنا تھا گورنمنٹ کالج اور ایف سی کالج، دو ہی بہترین کالج تھے. جب فارم فل کرنے لگے تو میں نے ایف ایس سی پری میڈیکل، اب مجھے سرکار نے بلایا، اچھا ادھر آؤ جی، کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ ڈاکٹر بننا ہے. میں نے کہا جی ڈاکٹر بننا ہے. بات سنو، ڈاکٹر بن کے تمہیں کوئی بھی تندرست آدمی زندگی میں نہیں ملے گا، جو ملے گا وہ مریض ہی ملے گا. اس کو کاٹو اور لکھو پری انجینئرنگ. پھر کس کی مجال تھی وہ. اور اس کے بعد پھر یو ای ٹی سے انجینئرنگ کی، اور وہ انجینئرنگ نے کیسے کمال دکھائے، عجیب و غریب سلسلے. ایف ایس سی میں ایف سی کالج میں داخل ہو گئے. اب اگلا مرحلہ اور اس سے بہترین، وہ وہاں پہ جو ان کی مینجمنٹ تھی وہ ساری گوروں کی تھی. ٹھیک ہے. ایس ایل شیٹس وائس پرنسپل تھے، ای جے سنکلیئر پرنسپل تھے، اور انہوں نے فردن ہر بچے کا انٹرویو خود لینا ہوتا تھا. ہماری کلاس میں آئے، بیٹھے ہوئے تھے ہم، میری باری آئی، یس ہاؤ آر یو؟ میں نے کہا آئی ایم فائن، انگلش میں چل رہا تھا ظاہر ہے. ویئر آر یو لیونگ؟ میں نے کہا آئی ایم لیونگ ان انارکلی، اولڈ انارکلی. اوکے، ود ہوم یو آر لیونگ؟ آئی ایم لیونگ ود مائی انکل. اینڈ دا نیکسٹ کویشچن تھا جس نے میرا مائنڈ بلو کر دیا،
از یور میٹرنل انکل اور پیٹرنل انکل. ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں پتا. میٹرک ہم اردو میڈیم کر کے آئے. میں نے کہا سوری سر, از یور میٹرنل انکل اور پیٹرنل انکل. سوری سر, از یور فادرز بردر اور مدرز بردر. اوکے, ہی از مائی فادر بردر. اوکے اوکے. میں واپس آیا, میں نے بھائی جان کو کہا, ہم بھائی جان کہتے تھے ظاہر ہے سرکار کو. میں نے کہا بھائی جان یہ کام میرے بس کا نہیں ہے, ایف سی کالج والا, گورنمنٹ کالج چلتے ہیں. انہوں نے کہا بات سنو, زندگی میں چیلنج سے گھبرا جانا سب سے بڑی ناکامی ہے. واہ واہ واہ. اور اس کو انگریزی کو چیلنج سمجھو اور اس پہ آپ عمل کرو. اینڈ یو نو واٹ ہیپنڈ, اس وقت میں نے 1 مہینے میں 350 ایسے لکھے, ڈیلی 1, اور وہ سرکار چیک کرتے تھے. واہ سبحان اللہ. اب انگریزی کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اور اس انگریزی نے مجھے کیا فائدہ دیا آگے جا کے ایئر فورس میں, اس کے بعد بحرین ڈیفینس فورس میں, ابو ظہبی ڈیفینس فورس میں. اٹ واز آل انگلش, بیکاز آف دا انگلش آئی گاٹ دس. اور وہ سرکل وہیں پہ چل رہا ہے. یعنی اتنا سمپل فارمولا کہ اگر لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ایف ایس سی کیا کرنی ہے, اور میں سیکنڈ میں بتا دیا کہ لو جی یہ ہے تمہارا سارا مسئلہ. ایف سی کالج سے نکلے, یو ای ٹی میں چلے گئے. اب یو ای ٹی والا اور بڑے مزیدار بات ہے. یو ای ٹی میں ہوتا تھا ہمیشہ سال میں ایک دفعہ ہفتہ اسٹوڈنٹ ویک ہوتا تھا. مختلف یونیورسٹی کے بچے آتے تھے, ڈبیٹس ہوتی تھیں, مشاعرہ ترہی مشاعرہ ہوتا تھا, اور بہت کچھ ہوتا تھا. تو ترہ مصرع تھا اس وقت کہ کہیے نہ بار بار میرے پاس کچھ نہیں. اور کچھ جراثیم تھے ہمارے پاس شاعری کے. اس ترہ مصرع میں میں نے ایک غزل کہہ دی 5 شعروں کی. اب بھائی جان سے ڈائریکٹ کہنا بڑا مشکل تھا, لیکن بہرحال میں نے ہمت کی, میں لے گیا. میں نے کہا جی یہ ترہ مصرع تھا, تو میں نے یہ کہا. سرکار نے دیکھی, پڑھی, کہہ لیں کوشش بہت اچھی ہے لیکن تمہیں انعام نہیں مل سکتا. اب میرا ظاہر ہے تھوڑا چہرہ بدل گیا. اچھا 1 منٹ ٹھہر جاؤ. لیا, ایک شعر ایڈ کیا, کہ لیں جا اب سنا دیں. اب غزل کیا تھی کہ, اور ترہ مصرع آپ کو یاد ہی ہوگا کہ یہ نا بار بار میرے پاس کچھ نہیں, غیر از خیال یار میرے پاس کچھ نہیں, غیر از خیال یار میرے پاس کچھ نہیں, کر لیجئے اعتبار میرے پاس کچھ نہیں, جوش جنوں میں پھاڑ کے پھینکا ہے کس طرف, دامان تار تار میرے پاس کچھ نہیں, جوش جنوں میں پھاڑ کے پھینکا ہے کس طرف, دامان تار تار میرے پاس کچھ نہیں. اے برق ایک نگاہ کرم اس طرف ذرا, اے برق ایک نگاہ کرم اس طرف ذرا, تن کے یہی ہیں 4 میرے پاس کچھ نہیں. اور کس طرح میں لوٹا گیا ہوں وقت کے ہاتھوں, کس طرح میں لوٹا گیا ہوں وقت کے ہاتھوں, مت پوچھ میرے یار میرے پاس کچھ نہیں. اور مقطع تھا اس کا کہ امجد زمانہ دیکھ نہ لے دولت دروں, امجد زمانہ دیکھ نہ لے دولت دروں, کہ یہ نہ بار بار میرے پاس کچھ نہیں. یہ تھی میری غزل جس پہ انعام نہیں ملنا تھا. اس میں جو سرکار نے اضافہ کیا ایک شعر کا, اب اس کے ساتھ آپ کی غزل کو ذرا دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. غیر از خیال یار میرے پاس کچھ نہیں, کر لیجئے اعتبار میرے پاس کچھ نہیں, جوش جنوں میں پھاڑ کے پھینکا ہے کس طرف, دامان تار تار میرے پاس کچھ نہیں. اے برق ایک نگاہ کرم اس طرف ذرا, تن کے یہی ہیں 4 میرے پاس کچھ نہیں. سرکار کا شعر, ایک کاروبار ذوق ملا دے کے 2 جہاں. سرکار کا ایک کاروبار ذوق ملا دے کے 2 جہاں, اے ذوق کے کاروبار میرے پاس کچھ نہیں. اور مشاعرہ لوٹ لیا. ادھر کدھر جانا ہے تو فرسٹ نام غیاث امجد ملک, آ جاؤ تری ایسی تیسی, امجد زمانہ دیکھ نہ لے دولت دروں, کہ یہ نہ بار بار میرے پاس کچھ نہیں. اور اس غزل کے بعد پھر سرکار نے ایک اور چیز بتا دی, کہنے غیاث شاعری تیری ٹھیک ہے, غزل بھی ٹھیک ہے, آئندہ کلام شائع نہیں کروانا. میں نے کہا یہ بہتر, میرے پاس ابھی بھی لکھے پڑھی ہیں, شائع کرانے کی ہمت نہیں ہے. انہیں منع کر دیا, تو بس منع ہو گیا تو منع ہو گیا. یہ کالج کے حساب کتاب چلتا رہتا تھا. لاہور انگلش کالج میں بھی, پھر میں نے لاہور انگلش کالج میں بی اے کی انگلش بی پیپر جو گرامر ہوتی تھی, گرامر میری ویسے اچھی تھی, وہ پڑھانا شروع کر دیا. بی اے کو میں خود ایف ایس سی میں تھا, بی اے کی کلاس لیتا تھا. سکھا کہتے تھے پڑھاؤ, وہ وہاں پہ پڑھانا. پھر پڑھانے کی تو ایسی عادت پڑی کہ
پڑھانا از نو پرابلم ناؤ، اس کے ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے۔ اب آگے چلیں، سرکار کے جنم کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے دادا پردادا سارے نانا سارے حافظ قرآن ہیں، سب کے سب۔ اب جس وقت ولادت ہونے والی تھی سرکار کی تو خوشاب میں تھے ہم لوگ، تو ماں امی بتایا کرتی ہیں، ظاہر ہے مجھ سے بڑے تھے، تو وہ دائی جو ہے نا وہ آئی، اس سے پہلے ایک بہن تھی ہماری زبیدہ، دائی آئی اور ہمارے دادا اشرف جو ہے محمد اشرف صاحب اللہ نگری کے کرامت کرے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دائی کہنی وے اشرف وت تھی جمیاں، او نہیں تو جھوٹ بول رہی ہیں، محمد واصف آیا ہے۔ واہ 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 واہ، اعلان کر دیا گیا نام کا بھی اور جنس کا بھی، اور وہ محمد واصف صاحب ہی تھے۔ یعنی یہ وہ لڑی چل رہی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں ان کی پہلی کتاب جو ہے اپنے والدین کے نام اسٹارٹ ہی وہاں سے کرتے تھے۔ والدین کے جتنا احترام انہوں نے کیا ہے وہ ہمیں بھی سکھایا ہے، ہم نے بھی پھر وہی والدین کو دیکھا ہے، ساری عمر چلتے چلے جا رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اس کے بعد تھوڑے ہم بڑے ہوئے، ایئر فورس میں کچھ ویکینسیز نکلیں، تو بھائی جان سے میں نے پوچھا کہ اپلائی کر دوں۔ انجینئر بیسیکلی میں الیکٹرانکس انجینئر تھا، ان کا بات یہ ہے کہ جو ریسیشن آیا ہوا ہے اس کے مطابق تو اپلائی کر دو، ہو جائے گا۔ اپلائی کیا، سلیکشن ہو گئی، ایئر فورس میں چلے گئے۔ اب ایئر فورس میں جب میں گیا ہوں تو وہاں پہ انہوں نے خط لکھا ہے، خط و کتاب ہوتی، غیاث جو مشکلات سے گھبرانے والا بندہ ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ، یہ ٹریننگ چند دنوں کی ہے، اس کو عبور کر جاؤ، آگے تمہارا مستقبل برائٹ ہے۔ سبحان اللہ، میرے لیے وہ سند بن گئی ہے، اس بہترین زندگی گزاری، بہت اچھا کیا، چلتے چلے جائیں۔ اسی طرح بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں ہماری کیریکٹر بلڈنگ ایسی کی ہے انہوں نے کہ جس میں ہمیں تھوڑا سی بھی محنت نہیں کرنی پڑی اور ہمیں جواب مل گیا کہ جس شخص سے آپ نے تعلق رکھنا ہے اسے جھگڑا کیسا، اور جسے تعلق نہیں رکھنا اسے جھگڑا کیسا۔ اب اس میں آپ بتائیں نا، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جھگڑے والے کام ہی نہیں ہوا، اور نہ کبھی نہ انہوں نے کبھی جھگڑا کیا ہے، نہ ہم نے کبھی جھگڑا کیا ہے۔ اور سرکار کے ساتھ جتنے زیادہ پیار میرے ساتھ تھا، ویسے تو ہر بندہ کلیم کرتا ہے مجھ سے زیادہ کسی کے ساتھ نہیں، لیکن میرے ساتھ بہت زیادہ تھا۔ آئی واز دا اونلی ممبر جس کو ہر محفل میں جانے کی اجازت تھی، لاہور میں جا بہت ساری محفلیں اٹینڈ کی ہیں۔ آگے چلتے جائے، اس کے بعد شوکت بھائی کے پاس جائے، میں نے آپ کو بتایا کہ ضیاء الحق واز صدر پاکستان، انہوں نے بلایا مجلس شورا کے لیے، آفر آئی کہ آ جائیں۔ اب وہ شوکت بھائی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، صبح جانا تھا، صبح سرکار اٹھے، چلو آؤ چلیں پریزیڈنسی۔ بھائی جان وہ کپڑے پہن لیں، لے کے تو آئے ہوئے ہم، ایچکن بھی تھی، یہ بھی تھا۔ وہ بات سنو، جہاں پہ کوئی نہیں جانتا ہوا وہاں پہ نئے کپڑے کیوں پہننے ہیں؟ جہاں پہ سب جانتے ہیں وہاں پہ کیوں پہننے ہیں؟ واہ 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 واہ، بات ہی ختم کر دی اور اس طرح چلے گئے۔ اور پھر جا کے انہوں نے ایکسیپٹ کیا، انہوں نے ریجیکٹ کیا، یہ سوری آئی کانٹ ڈو دیٹ۔ واہ واہ، اتنی اچھی شاعری، لیکن آپ اندازہ لگائے آج تک کسی مشاعرے میں نہیں گئے۔ اور اس کا ایک آئی وٹنس میں ہوں کہ ایک مشاعرے میں ہم گئے، شروع میں پہلا مشاعرہ تھا، اگلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے احمد ندیم قاسمی اور یہ احمد فراز وغیرہ وغیرہ۔ بھائی جان تو آپ کو پتہ ہے محفل میں کسی میں جاتے نہیں، بہت کم جاتے تھے، پیچھے آ کے بیٹھے ہوئے۔ اب اگلے شعراء حضرات جو گفتگو کر رہے تھے وہ ایبسلیوٹلی نان ادبی تھی۔ 5 منٹ کے بعد بھائی جان نے کہا اور چلتے، مشاعرہ چھوڑ کے آ گئے، اس کے بعد گیا ہی نہیں۔ وہ مزاج تھا ان کا کہ اس طرح کے واقعات میں راستہ سیدھا کا تعین کیسے کرنا ہے، اپنے سیدھے راستے پہ چلنا کیسے ہے، ادھر بدی کو روکنا کیسے ہے، یہ ساری چیزیں سیدھی چلتی چلی جا رہی ہیں۔ اب ایک ایک فکرے کو پکڑے تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تو صدیوں سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، کیسے ہو گیا۔ ایک بندے نے پوچھا جی کہ یہ تقدیر اگر لکھی گئی ہے ازل سے تو پھر ہم محنت کیوں کریں؟ اگر اس نے ہمیں دوزخ میں پھینکنا ہے تو پھینک دے، جنت میں رہنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہے، تقدیر جو ہے وہ لکھی ضرور گئی ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں دعا سے بدلتی ہے تو تقدیر کی دعا میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا سے ہی بدلے گی۔
سبحان اللہ. تقدیر کی تقدیر میں لکھا گیا ہے کہ یہ دعا سے تقدیر بدلے کی گی. تقدیر میں لکھا گیا. واہ واہ واہ. اور پھر آگے فرمایا کہ تقدیر بدل جائے تو حاصل بھی ہے تقدیر. آغاز کی پیشانی پہ انجام رقم ہے. بات ہی ختم کر دی انہوں نے. ایک دفعہ لاہور انگلش کالج میں ایک بابا, فقیر بابا, بڑا بارش پر رونق چہرہ, آگے بیٹھے ہوئے. تو بھائی جان آئے, تھوڑی دیر بیٹھے, چلے گئے. مجھے بلایا, کہنے یہ دیکھو یہ بابا. میں نے کہا جی دیکھ, یہ یکڑ بابا ہے. میں نے کہا یکڑ بابا کیا؟ کہتے ہیں ہے کچھ بھی نہیں اس کے بعد, لیکن یہ بہت شو کرے گا, تو اس کے ساتھ زیادہ ملاقات نہیں کرنی اور مجھے بھی دوبارہ نہیں بلوانا. میں نے کہا یہ اچھا, کہنے جا کے مل لو. اب آپ اندازہ لگائیں اس بابے کا. میں بیٹھا ہوں, اچھا آپ کے بڑے بھائی ہیں؟ میں نے کہا جی بڑے بھائی ہیں. بیٹھے, ایک کاغذ منگایا, کہنا آپ اپنے نام کے الفابیٹس لکھیں, غین, یہ, الف سے, الف میم جیم دال میم لام کا لکھ دیے. کہنے اس میں سے کوئی الفابیٹ پہ دائرہ لگائے. میں نے جیم پہ دائرہ لگایا. کہنے کہ اس سے کوئی لفظ یاد آتا ہے تو وہ لکھیں. میں نے لکھا جنگل. کہتا جنگل سے کچھ چیز یاد آتی ہے تو وہ لکھو. میں نے لکھا شیر. اس نے صفحہ الٹایا, لکھا ہوا تھا امجد جنگل جیم شیر وغیرہ وغیرہ, کہ یہ چیزیں آپ نے سلیکٹ کرنی ہے. میں پریشان. میں نے کہا یہ تو میرے پہلے ہی لکھا پڑا ہے. میں نے بھائیوں کو بتایا, کہتا میں نے کہا نا یکڑ ہے, یہ اس طرح لوگوں کو پسند کرتے ہیں, پھنساتے ہیں. ایسے بندوں کو اوائڈ کرنا ہے اور اس قسم کے لوگوں سے نہیں ملنا. بالکل سر. سب پتہ ہوتا ہے لیکن اس کو نہیں کہا انہوں نے. کمال کی بات یہ ہے کہ اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا, لیکن اس کو پتہ تھا کہ یہ جو ہے نا یہ نمبر 2 آدمی ہے. اس طرح کے واقعات تھے جس نے ہمیں پرسنالٹی گرومنگ میں لگایا, کریکٹر بلڈنگ میں لگایا کہ جھوٹ نہیں بولنا. وہیں پنڈی میں بیٹھے ہوئے ایک دفعہ شوکت بھائی کی گاڑی, تو گفتگو ہو رہی تھی. اب گفتگو کے دوران وہ ایک ٹیلی فون, اس وقت پی ٹی سی ایل ہوتا تھا گھمانے والا, تو وہ بار بار بج رہا تھا. جب میں اٹھاتا تھا, وہ جی لائٹ کتنے بجے آئے گی, کوئی نمبر گڑبڑ ہوئی تھی, میں بند کر دیتا تھا. پھر تھوڑی دیر بیل ہوتی تھی تو بھائی جان ڈسٹریکٹ ہوتے تھے. پھر میں نے اٹھایا, وہ جی لائٹ کتنے بجے آئے گی. تیسری دفعہ آیا تو میں نے کہا جی 2:30 بجے آ جائے گی, اور رکھ دیا. تو بھائی جان نے کہا کہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا جی وہ پوچھ رہا تھا بار بار لائٹ کتنے بجے آئے گی, تو میں نے کہہ دیا 2:30 بجے آئے گی. کہنے بات سنو, جھوٹ بولنا کے لیے کوئی بھی طریقہ کار ہو, کسی بھی وجہ سے ہو, وہ گناہ ہے. آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. آپ کو کیسے پتا 2:30 بجے آئے گی, اس کی کوئی اور بات اس کو ویسے بتا دو کہ غلط نمبر مل رہا ہے بار بار. یہ نہیں کہنا کہ 2:30 بجے نہیں. جھوٹ مزاق میں بھی نہیں بولنا, مقصد یہ ہے. اب جب آپ کو ایک راستہ دکھا دیا گیا کہ مزاق میں بھی نہیں بولنا, جھوٹ بھی اب نہیں بولنا, تو پھر سچ کے علاوہ آپ کا رہ کیا جاتا ہے کہ 4 ڈپارٹمنٹ اللہ میاں نے اپنے پاس رکھے ہیں, عزت ذلت زندگی موت, ساری کچھ ڈپارٹمنٹ تو اس کے ہیں. تو آپ کے پاس تو صرف تسلیم ہے جس کو آپ نے کرنی ہے. اور پھر تسلیم کے بارے میں کیا خوبصورت فکر ہے, تسلیم کے بعد تحقیق گناہ ہے. تسلیم کے بعد تحقیق گناہ ہے کہ آپ نے جب ایک چیز مان لی ہے تو پھر اس کے بعد چھوڑ دو, پھر تحقیق مت کرو. قبول کرنے سے پہلے تحقیق کر لو, جب قبول کر لیا تو پھر کدھر جانا ہے. چلتے چلے گئے. اس کے بعد جب ایئر فورس سے واپس آئے, اور حضور جو ہے اس وقت تک جا چکے تھے واپس بحرین میں چاہ اس وقت, لیکن ان کے جانے سے کے بعد ابھی بھی کسی جگہ پہ مسئلہ اٹکتا ہے تو بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ یا وہ خواب میں تشریف لاتے ہیں یا ہمیں کوئی نہ کوئی اشارہ مل جاتا ہے. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جو مشکل میں ہم ہوتے ہیں سرکار کی کتاب کھولتے ہیں, سب نے مسئلے کا حل آ جاتا ہے. اور یہ بالکل صحیح بات ہے, بالکل ایسے کہ آپ کو ایک دم وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور آپ سامنے پتہ چلتا ہے کہ یہ یوں ہے اور اسی کے مطابق ہو رہا ہے. بالکل یہ زندگی کی ترتیب چلتی چلی جا رہی ہے. اسی طرح ہم نے اپنے بچوں کو تربیت دی ہے. بچے میرے 3 ہیں, تینوں ڈاکٹر ہیں, اور اس وقت ان کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ اپنے علاقے میں زبردست چل رہا ہے. وہ ان کو یہی تربیت دی ہے. حالانکہ بیٹا سرجن ہے, آنکولوجی سرجن ہے. اس کو آفر آتی ہیں کہ ہم آپ کو پیشنٹ ریفر کرتے ہیں تو اتنے % ہمیں, وہ کہتے ہیں ناٹ مائی کیس بیسیکلی. تو یہ چیز ایسی ہے جو آپ کو اگلے راستے کے لیے بہت ایزی ہے.
سوچ والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے علیحدہ ہوتی ہے اور ہمیشہ علیحدہ ہوتی ہے. آپ جو مرضی کریں, جب تک آپ اس سوچ کے مطابق نہیں چلیں گے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. کوشش کرتے رہیں, ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ, الٹیمیٹلی یو ول گیٹ دا تھنگ. وہ اس گرو کے جھوٹا ہونے پہ کس کو شک ہو سکتا ہے جو کہے جی میرا جو چیلا ہے وہ میرے ساتھ نہیں چل رہا. گرو کا کمال یہ ہے کہ چیلے کو ساتھ لے کے جانا, واہ 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 واہ, ورنہ تو بات ہی نہیں بنتی. اللہ تو چیلے کو ساتھ رکھیں گے, اس کی عاقبت بدلی جائے گی. آپ نے اس کو راستہ دکھایا, اس کے مطابق آپ آگے چلے اور اس کے بعد آگے چلتے چل جا رہے. اسی طرح بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس میں ہمیں ایک دم جہاں پہ رکاوٹ آتی تھی ہم فوراً بھائی جان کے پاس پہنچتے تھے, وہ کہتے اچھا یوں کر لو, اور وہ ہو جاتا تھا. آج تک انہوں نے کبھی بینک اکاؤنٹ نہیں کھلوایا, پیسوں کا کوئی حساب ہی. سب سے جو بڑی بات تھی وہ کہتے تھے رزق سے آپ اجتناب اس صورت میں کریں کہ مادی رزق کے بارے میں بالکل نہ سوچیں. پیسہ روپیہ پیسہ تو ہے ایسی چیز جس کے لیے بالکل آپ کو منع کیا گیا ہے. ہمیں خاص طور پہ فیملی ممبرز کو کہ آپ نے دولت کی دوڑ میں نہیں شامل ہونا. اور یہ سب سے بڑی حماقت ہوگی کہ دولت کس لیے ہے. الٹیمیٹلی آج میرے پاس ہے, کل آپ کے پاس ہے, پرسوں ادھر ہے, چلتی چلی جائے گی. ڈونٹ ایور رن آفٹر منی. اور وہ ایک چھوٹا انہیں لائٹر نوٹ کہ امریکہ میں جو ہمارے پارٹیسپینٹس تھے ان کو بتا رہا تھا کہ منی از ناٹ ایوری تھنگ, یو شوڈ ناٹ بی مٹیریلسٹک, دس اینڈ دس, اور سرکار کے بھی 2-4 کوٹ. تو ایک عربی بیٹھا ہوا تھا, میجر تھا, میجر عبد الرحمان. اچھا مسٹر ملک آئی انڈرسٹوڈ. میں کہ واٹ, منی از ناٹ ایوری تھنگ, اٹ از دی اونلی تھنگ. میں نے کہا تم بالکل صحیح سمجھ رہے ہو, جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ تیرے سمجھ میں نہیں آئے گا. تو منی از ناٹ ایوری تھنگ بیسیکلی. اور دولت کی جو حب ہے اس نے برباد کیا ہے ساروں کا. بیسک کرکس آف دا پرابلم لائز ود دس تھنگ, مال کی محبت. مال کی محبت. اس کے لیے تو وہ آپ کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے, آپ جو مرضی کرتے جاؤ الٹیمیٹلی یو ول گیٹ دیٹ. اور کیا کرنی ہے, وہ کہتے ہیں نا پہلے زمین کا انتقال ہوتا ہے پھر بندہ انتقال کر جاتا ہے. تو انتقال تو ہو ہی جانا ہے. الٹیمیٹلی آپ نے کہاں رہنا ہے, ادھر گیا ختم ہوگی بات. بھائی جان کے ساتھ ہمارا رشتہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. جو بھی مشکل پیش آتی ہے ابھی بھی رہنمائی کر رہے ہیں. واصف نے ہر گرہ کو گرو بن کے حل کیا. واہ 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 واہ, یہ میرا اپنا شعر ہے. واہ 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 واہ, واصف نے ہر گرہ کو گرو بن کے حل کیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. تو یہ جو صورت حال ہے نا کہ آپ جو بات ان کو کرتے ہیں اس کا وہ جواب دیتے ہیں, اور بالکل جواب دیتے ہیں. آپ کے کئی واقعات آپ کے ذہن میں آئیں گے کہ آپ نے کہا اور آپ کو وہ اچھا یہ ادھر پکڑ کے لے گئے. ویئر آر یو گوئنگ ینگ مین, یو آر گوئنگ آن دا رانگ ٹریک, کم بیک. وہ ایک کہانی سنایا کرتے تھے بادشاہ کے بیٹوں کی, 2 بیٹے, ایک چھوٹا ایک بڑا. اور چھوٹا جو تھا وہ تھوڑا اتھرا تھا. وہ کہتا ہے جی ابا جی مجھے بس میرے حصے کا دولت دے دیں, میں یہاں نہیں رہنا. محل چھوڑ گیا, آدھے پیسے بھی لے گیا. وہ بڑا بیٹا بادشاہ کی خدمت میں رہا. کچھ عرصے بعد جب وہ فقرا ہو گیا, پیسے پوسے ختم ہو گئے, پیغام بھیجا ابا جی کو کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں. تو بادشاہ نے ان کو اعلان کر دیا بہترین شایان شان استقبال کیا جائے. استقبال ہو گیا. بڑا بیٹا بڑا حیران کہ وہ پیسے بھی لے گیا ہے اور استقبال بھی ہو رہا ہے. تو بادشاہ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتہ وہ کہاں سے واپس آ رہا ہے, سبحان اللہ. وہاں کا تو تمہیں تعارف ہی نہیں ہے جیسے سے وہ واپس آیا ہے. تمہیں کیا پتہ ہے وہ کدھر ہے. جہاں سے واپسی ہو رہی ہے اصل میں وہی مقام ہے. سبحان اللہ. کہ آپ چلتے چلتے جہاں سے یو ٹرن لے کے آتے ہو کہ دس از مائی رائٹ وے, آئی واز ان دا رانگ وے, وہاں پہ آپ کو ملتا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یس یہ ساری باتیں. سرکار کا کلام ایک ایک فقرہ ایک ایک لفظ آپ کے لیے مشعل راہ ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں ڈیمانڈ اینڈ کمپلینٹ, نو ڈیمانڈ نو کمپلینٹ, تو یو آر اے ہیپی مین. سبحان اللہ. واہ واہ. نو ڈیمانڈ نو کمپلینٹ, نہ گلا نہ تقاضا نہ شکوہ شکایت. اور اگلا فقرہ اس سے بھی خوبصورت ہے کہ کبھی بھی فانی کا گلا لا فانی سے مت کرو, اللہ, اور لا فانی کا گلا فانی سے مت کرو. اللہ اکبر. آپ دونوں چیزیں اپنے پاس رکھو کہ آپ نے اگر فانی کا کام فانی سے چھو, لا فانی کو لا فانی کے ساتھ لے جاؤ. ٹینجیبل اینڈ انٹینجیبل. اف یو آر انٹینجیبل گو ٹو انٹینجیبل. جہاں پہ آپ نے مکس کر دیا وہاں پہ سارا مسئلہ خراب ہو گیا. اور یہی ایک چیز ہے جس کو ہمیں مشعل راہ بنانا ہے کہ ہم نے چلنا کس راستے پہ ہے. اپنا راہ متعین کریں,
فالو دیٹ وے اینڈ الٹیمیٹلی سکسیس از یورس. بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ منزل جو ہے نا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, سفر امپورٹنٹ ہے. سبحان اللہ. چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واصف, کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں. منزلیں تو ہے ہی نہیں, منزل میں ہی رک گئے, رکنا نہیں ہے. یو ہیو ٹو موو آن اینڈ ایوری باڈی از کمنگ. وہ آپ کے پیچھے آ رہے ہیں. کہتے تھے دیکھیں موت سے ڈر اس کو لگتا ہے جو یہ سمجھے کہ آگے پتہ نہیں کیا ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ آگے آپ کے ماں باپ بیٹھے ہیں, پیچھے آپ کے والدین بیٹھے, اولاد بیٹھی ہے, تو ڈر کس بات کا؟ ادھر بھی اپنے ہیں, ادھر بھی اپنے, ادھر بھی پیاروں کے ساتھ رہتے, ادھر بھی پیاروں کے ساتھ. پریشانی کیا ہے؟ سبحان اللہ. اور موت کا ڈر پھر نکال دیا انہوں نے. اور یہ ڈر نکل جائے, خوف نکل جائے, لوبھ نکل جائے, تو دین دیر از نو پرابلم ایٹ آل. زندگی میں کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہی ہمارے سرکار کا درس بھی ہے, یہی ان کا آرڈر بھی ہے, یہی ان کے چیزیں بھی ہیں کہ آپ نے ہمت بھی نہیں ہارنی اور صحیح راستہ بھی نہیں چھوڑنا. اپنی دولت کو گننا نہیں ہے. اور اگلا سوال بہت خوبصورت کیا گیا کہ نعمت کا شکر ادا کیسے کرتے ہیں. کیا بات ہے جواب کی. انہوں نے کہا دیکھو نعمت کا شکر ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس نعمت میں ان کو شامل کرو جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. آپ کے پاس گاڑی ہے تو پیدل والے کو بٹھا لو. واہ واہ واہ. سبحان. آپ کے پاس پیسہ ہے تو غریب کو دو. واہ واہ واہ. جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے اس کو دو. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آپ نے اپنی زبان سے شکوہ کر دیا یزدان کا, اور آپ نے یہ نہیں کہا اللہ میاں تیرا شکر ہے مجھے زبان تو دی ہے نا. سبحان اللہ. واہ واہ. تو شکر تو ہر مقام پہ واہ واہ واہ. بے انتہا شکر ہی شکر ہے. اب جدھر چلتے چلے جاؤ گے شکر ادا کرتے جاؤ. کبھی بھی کوئی ایسا مقام نہیں آیا جہاں پہ آپ کے لیے رہنمائی موجود نہ ہو. ہم روز پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت, ان لوگوں کا راستہ. کبھی یہ نہیں کہتے اللہ میاں اپنا راستہ. راستہ لوگوں کا. وہ کہتے ہیں جب خدا کو ڈھونڈنے نکلو گے تو خدا کا بندہ ملے گا, خدا نہیں ملے گا. سبحان اللہ. خدا کا بندہ ہی خدا کو آگے بتائے گا. آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے. صراط الذین انعمت, جن پر تو نے انعام کیا. یہ اصل میں کرکس ہے کہ بنیادی طور پہ آپ نے کس جگہ جانا ہے, کیسے جانا ہے, کیا کرنا ہے. اچھا گرو مل گیا تو آپ سمجھ لیں کہ سارے مسئلے حل ہو گئے. اور اچھا گرو ملنا وہی ہے کہ وہ سرکار فرماتے تھے جن کے والدین زندہ ہے, ماں سے بڑا گرو کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. ماں سے بڑا چیلا کوئی نہیں ہے. اور ماں کا اگر آپ نے خدمت کر لی آپ کی دین دنیا سارے فارغ مکمل ہو گئے آپ. وہ ایک جگہ اور بھی کنے سورے میں کہتے ہیں کہ وہ بیوی جو خامد کو غلام بنا کے رکھتی ہے وہ غلام کی بیوی کہلاتی ہے, اور جو دیوتا بناتی ہے وہ دیوی کہلاتی ہے. واہ 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 واہ. دیوی بننے کے لیے تو پھر واہ واہ. سبحان اللہ. یہ چیز ہوتی ہے. واہ واہ. آپ اس کے مطابق چلے. آپ کو پورے راز بتا دیے گئے, آپ کو پورا SOPs بتا دیا گیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے گندم بوئی اور چنا کاٹیں گے, یہ نہیں ہے. یو ہیو ٹو گو. اور فکرہ جو جا کے دھاڑ دل پہ لگتا ہے کہ زندگی ہم فرعون کی گزارتے ہیں اور عاقبت موسیٰ کی چاہتے ہیں, ہو نہیں سکتا. اللہ اکبر. فرعون کی عاقبت فرعون کے ساتھ, موسیٰ کی عاقبت موسیٰ کے ساتھ. سبحان اللہ. کام غلط کرتے ہو صحیح کام نتیجہ دیتے ہو, یہ ہو نہیں سکتا ہے, امپاسبل. زندگی کو آسان بنائیں, اور سکون زندگی میں حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے, سکون دے دو. سبحان اللہ. لینے والی چیز ہے ہی نہیں, دینے والی چیز ہے. سبحان اللہ. ہم لوگ دیتے نہیں ہیں, لیتے ہیں, سارا ہی آن دو. اور پھر اس کے بعد اگلا فکرہ آپ کی زندگی کو گروم کرنے کے لیے, پرسنالٹی کو گروم کرنے, کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں آپ کا اتنا حصہ ہے جتنا آپ کی کائنات میں اللہ کا حصہ ہے. آپ اپنی کائنات اللہ کے حوالے کرو, چھوٹی سی کائنات, تو اللہ میاں تو آپ سارا کچھ بھی ہے. وہ فارمولہ ہی اور ہے, وہ ہم فارمولہ بتاتے نہیں یہ تو میرا ہے باقی بھی. بلکہ سرکار کہتے تھے کبھی اللہ میاں راستے میں مل جائے تو بجائے اس کے کہ آپ شکر ادا کرو, آپ کہو کہ مجھے گاڑی چاہیے, پیسے دے دو, اللہ میاں آ ہی گئے ہو تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے اگر اللہ میاں سے تعارف ہو جائے تو پھر وہی راستہ ہے جو جس پر انعام کیا گیا. ان لوگوں کی سنگت میں بیٹھیں اور آگے چلائیں, اور چلتا چلا جائے گا. آپ لوگ سلامت رہیں, خوش رہیں, یہ تو چلتا جائے گا. مائل بکرم چشم عنایات بھی ہوگی, مائل بکرم
میں عنایات بھی ہوگی، خورشید سے ذروں کی ملاقات بھی ہوگی، خورشید سے ذروں کی ملاقات بھی ہوگی۔ مایوس نہیں ہے شہ خوبا کے بھکاری، مایوس نہیں ہے شہ خوبا کے بھکاری، تقسیم کبھی حسن کی خیرات بھی ہوگی، تقسیم کبھی حسن کی خیرات بھی ہوگی۔ آئے گی جہاں گیسوئے واللیل کی خوشبو، آئے گی جہاں گیسوئے واللیل کی خوشبو، سجدہ بھی ادا ہوگا، مناجات بھی ہوگی، سجدہ بھی ادا ہوگا، مناجات بھی ہوگی، اور چمکے گی دروں بام کی تقدیر بھی واصف، چمکے گی دروں بام کی تقدیر بھی واصف، اس گھر پہ کبھی تابش لمعات بھی ہوگی، اس گھر پہ کبھی تابش لمعات بھی ہوگی، خورشید سے ذروں کی ملاقات بھی ہوگی۔